میرا خیال ہے کہ پہلے میں امی کو ان کے کمرے تک چھوڑا ہوں، پھر ہم تسلی سے بات کرتے ہیں۔ امارا نے رابعہ کو سہارا دیتے ہوئے اٹھایا۔ میں تمہیں کمرہ دکھاتا ہوں، یہ کہہ کر ظفر امارا کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ امارا نے رابعہ کو بستر پر لٹایا۔ ظفر نے ملازمہ کو رابعہ کے پاس رکنے کو کہا۔ امارا مطمئن ہو کے سب کے ساتھ آ بیٹھی۔ ظفر نے اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ آپ سب اس مشن کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں؟ ہم سب ذہنی طور پر تیار ہیں، اس لیے یہاں موجود ہیں، مگر اسامہ ہمیں تفصیل سے بتائے کہ اس کے پاس کیا پلان ہے، ساحل نے کہا۔ عارفین نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اسامہ نے اپنے بیگ سے ایک چارٹ نکالا اور اسے میز پر پھیلا دیا۔ اس نے اپنا پلان بتانے سے پہلے سب کی طرف ایک نظر دیکھا۔ اتنے خطرناک مشن کے لیے آپ مجھ پر بھروسہ کر کے میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں، مگر ایک بات میں اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی یہ سب اسی نیک نیتی سے کر رہا ہوں جس نیک نیتی سے آپ کر رہے ہیں۔ میں بھی آپ کی طرح انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس مشن میں آپ مجھ سے میرے بارے میں بار بار سوال نہیں کریں گے۔ آپ سب کے ذہن میں الجھے ہوئے سوالوں کا جواب میں پہلے ہی دے دیتا ہوں کہ جس طرح آپ کو میں نے اس مشن کے لیے آمادہ کیا ہے، اسی طرح مجھے بھی کسی نے اس مشن کے لیے آمادہ کیا ہے۔ میں آپ کو اس کا نام نہیں بتا سکتا، اور پلیز آپ لوگ پوچھئے گا بھی نہیں۔ ظفر نے اسامہ کے کندھے پر تھپکی دی۔ ہم تمہاری بات سمجھ رہے ہیں، تم مطمئن رہو۔ ظفر کی بات سن کر اسامہ اپنے پوائنٹ کی طرف آیا۔ اس نے چارٹ کو پھیلایا۔ ہمیں درخت کی جڑیں کاٹنی ہوں گی، شاخیں خود بخود مرجھا جائیں گی۔ کیا مطلب؟ ساحل نے کہا۔ یہ زرغام کی رہائش گاہ ہے، ہمارا پہلا ٹارگٹ بھی یہی ہے۔ ہمیں اس شیطان کو سب سے پہلے ختم کرنا ہے۔ اسامہ نے چارٹ پر کھینچے ہوئے نقشے میں ایک پوائنٹ پر انگشت رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے یقیناً اپنی کوٹھی کے آس پاس باڈی گارڈز رکھے ہوں گے، عارفین نے پوچھا۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے عارفین کی طرف دیکھا۔ اس کی کوٹھی کے آس پاس باڈی گارڈز ضرور ہوں گے، مگر انسان نہیں، آسیب اور شیاطین ہوں گے۔ انہیں ہم ہتھیاروں سے نہیں ماریں گے، ان کو بھگانے کے طریقے ہیں میرے پاس۔ زرغام روحانی طاقتیں بھلے رکھتا ہو، ہے تو گوشت پوست کا انسان، اسلحہ تو اس کے لیے استعمال ہوگا۔ زرغام کو ہمیں بہرحال طلوع آفتاب کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت مارنا ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد ہم زرغام کو کیوں نہیں مار سکتے؟ ساحل نے پوچھا۔ اس کی وجہ میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا، فی الحال ہمیں یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ ان دو اوقات میں ہمیں زرغام کو نہیں مارنا، اسامہ نے کہا۔ فرض کر لیں کہ ہم زرغام کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا اگلا قدم ہوگا کیا؟ امارا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسامہ نے بلا تامل جواب دیا۔ ہمیں تاخیر کیے بغیر مری کے لیے روانہ ہوگا۔ مری؟ مری کہاں جائیں گے؟ ظفر نے پوچھا۔ اسی جگہ پر جہاں 4 اسٹوڈنٹس نے کھائی میں چھلانگ لگائی تھی، اسی مقام پر جانا ہے جہاں سے یہ بھیانک عمل شروع ہوا تھا۔ باقی کا پلان زرغام کی موت کے بعد سمجھا دوں گا۔ اسامہ کی بات سن کر ظفر نے امارا کی طرف دیکھا۔ مری کے حساب سے تم لوگوں نے جو چیز اپنے ساتھ رکھنی ہے وہ دیکھ لو، میں بازار سے لا دیتا ہوں جو کچھ بھی چاہیے۔ ظفر کی بات سن کر اسامہ نے فوراً کہا، ہم صبح 10 بجے سے پہلے نہیں نکلیں گے۔ آپ سب نے اپنے گھر کا چکر لگانا ہو تو آپ چلے جانا، کوئی چیز لینی ہو تو لے آنا۔ ٹھیک ہے، ہم سب صبح صبح اپنے گھروں سے کچھ گرم کپڑے اور ضرورت کی اور چیزیں لے لیں گے، امارا نے کہا۔ اسامہ نے نقشہ سمیٹ کر اپنے بیگ میں ڈالا اور ایک رائفل اور 3 پسٹل بیگ سے نکال کر میز پر رکھی۔ اس نے 2 پسٹل ساحل اور عارفین کو دی اور ایک پسٹل اس نے امارا کی طرف بڑھائی۔ امارا نے کندھے اچکاتے ہوئے اپنے ہاتھ پیچھے سکیڑ لیے۔ میں اسے استعمال کرنا نہیں جانتی۔ اسامہ نے امارا کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ میں پسٹل تھما دی۔ میں سکھا دوں گا۔ امارا نے پسٹل اپنے بیگ میں ڈال لی۔ اس نے پسٹل بیگ میں رکھ لیا، لیکن یہ بات کہنے سے نہ رکی، تمہارے کہنے پر رکھ رہی ہوں، تم ہمارے چیف ہو، اس لیے تمہاری ہر بات ماننی پڑے گی، ورنہ ہم سائیکیٹرسٹ کسی کے گھر گھس کر اس پر حملہ نہیں کرتے۔ آنکھوں کے دریچوں سے اس کے ذہن میں گھس جاتے ہیں اور اسے اسی کی سوچوں سے کبھی کبھی گھائل اور کبھی تندرست کر دیتے ہیں، امارا نے کہا۔ ظفر ایک چمڑے کا براؤن کلر کا بیگ لے کر اسامہ کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ رکھ لو، میں نے بھی اسلحے کا بندوبست کیا تھا، اس میں کچھ پسٹلز ہیں، ضرورت پڑنے پر استعمال کر لینا۔ اسامہ نے ظفر کے ہاتھ سے وہ بیگ لیا اور دھیمے سے لہجے میں بولا، ہم جانتے ہیں جو جنگ ہم لڑنے جا رہے ہیں وہ اسلحے کی جنگ نہیں ہے۔ اس جنگ میں ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا ایمان ہے، خدا پر یقین،
کہ وہ رب ہر چیز پر قادر ہے۔ مشن کسی بھی قسم کا ہو، اسلحہ پاس ہونا چاہیے۔ ظفر نے اسامہ کے شانے پر تھپکی دی تو اسامہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ یہی سوچ کے تو اسلحہ رکھا ہے۔ میں نے کچھ قرآنی آیات کی فوٹو کاپی بھی کروائی ہیں۔ یہ آیات پڑھنے سے آپ حمزات کے حملے سے بچ سکتے ہیں۔ میرے پاس ان آیات کی 8 کاپیاں ہیں، 4 ہم رکھ لیتے ہیں، باقی 4 آپ رکھ لیں۔ ہو سکے تو ان کی مزید کاپیاں کروا کے فواد، خیام اور حوریہ کے والدین کو دے دیں، اور جتنے لوگوں میں بانٹ سکتے ہیں بانٹ دیں۔ یہ کہہ کر اسامہ نے 4 کاپیاں ظفر کو دیں اور باقی 4 آپس میں بانٹ لیں۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ساجد بے بس زرغام کی خدمت میں مصروف تھا۔ وہ کچھ نہیں کر پایا تھا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بے بسی کی یہ اذیت اسے اکثر سہنی پڑتی تھی۔ زرغام نے ساجد سے 2 شیشے کی پیالیاں لانے کو کہا۔ ساجد کچن سے شیشے کی 2 پیالیاں لے آیا۔ زرغام کے ہاتھ میں 2 شیشے کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں تھیں، جن کے ڈھکن بھی شیشے کے تھے۔ زرغام نے ساجد سے پیالیاں لیں اور لیونگ روم کی میز پر رکھ دیں۔ اس نے چھوٹی شیشے کی بوتلیں بھی میز پر رکھ دیں۔ اس نے صوفے سے ایک سیاہ کپڑا اٹھایا اور سانپوں کے پنجرے کے اوپر ڈال دیا۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ پنجرے کے اوپر رکھ دیے اور ہونٹوں کی تیز جنبش کے ساتھ کوئی خاص عمل پڑھنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو گیا۔ ساجد خاموشی سے کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ویسے اسے زرغام کے کالے جادو کے عملیات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر اسے وہاں کھڑا رہنے کی تاکید کی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد زرغام نے سیاہ کپڑا پنجرے سے ہٹا دیا۔ سانپوں کا جوڑا جوں کا توں ہی تھا۔ ساجد کو ان میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی، مگر جب زرغام نے پنجرہ کھولا تو ساجد خوف سے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ زرغام نے پنجرے میں ہاتھ ڈال کر کوبرا سانپ کو اٹھا لیا۔ صاحب، یہ سانپ آپ کو ڈس نہیں رہا؟ ساجد کے حلق سے کانپتی آواز نکلی۔ زرغام نے ہنستے ہوئے اس سانپ کو اپنے چہرے کے قریب کر لیا۔ میرا عمل ان پر چل چکا ہے، اب یہ مجھے ڈس نہیں سکتے۔ سانپ بے چین تھا، پھنکار رہا تھا، مگر زرغام کو ڈس نہیں رہا تھا۔ اس نے زرغام کے بازوؤں کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ زرغام نے سانپ کو سر کے حصے سے پکڑتے ہوئے زور سے دبایا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ زرغام نے اس کے لمبے نوکیلے دانتوں کو شیشے کی پیالی پر لگا دیا، جس سے اس کے دانتوں کے قریب زہر کی تھیلیاں دب گئیں اور زہر قطرہ قطرہ پیالی میں ٹپکنے لگا۔ اس طرح زرغام نے ناگن کا بھی زہر دوسری پیالی میں نکال لیا۔ ساجد یہ سب کچھ مبہوت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زرغام نے سانپوں کو پنجرے میں بند کر دیا اور پیالیوں میں نکالا ہوا زہر بہت احتیاط سے چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں ڈال لیا۔ زرغام نے وہ بوتلیں اٹھائیں اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے سائیڈ ٹیبل سے وارڈروب کی چابی نکالی اور وہ بوتلیں وارڈروب میں رکھ کے اسے لاک کر دیا۔ کمرے سے باہر نکل کر اس نے ساجد سے کہا، کچن سے ٹوکا لے آؤ۔ یہ کہنے کے بعد اس نے پنجرہ اٹھایا اور باہر لان میں لے گیا۔ اس نے پنجرہ لان میں رکھا اور لان کی ساری لائٹس آن کر دی۔ ساجد ٹوکا لے کر زرغام کی طرف بڑھا۔ زرغام نے پنجرے سے ایک سانپ باہر نکالا اور پھرتی سے پنجرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس نے سانپ کو گھاس پر رکھنا چاہا، مگر سانپ اس کے بازوؤں میں بل ہی کھاتا رہا۔ زرغام نے سانپ کو گھاس کی طرف کرتے ہوئے اس کے سر پر اپنا پاؤں رکھ لیا اور پھر بڑی تیزی سے ٹوکے سے اس کا سر اس کے جسم سے علیحدہ کر دیا۔ اس کے بازوؤں پر لپٹا ہوا سانپ کا جسم گھاس پر گر کر تڑپنے لگا۔ اسی طرح سے اس نے ناگن کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ میرے کمرے میں 2 جار پڑے ہیں، وہ لے آؤ، زرغام نے ساجد سے کہا۔ ساجد اندر سے 2 جار لے آیا۔ زرغام نے شیشے کے ایک جار میں سانپوں کے سر رکھے اور ایک جار میں دھڑ۔ وہ دونوں جار اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اس جگہ کی صفائی کر دو، اس نے ساجد سے کہا، جو ایک ہی جگہ پر سہما ہوا کھڑا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے زرغام سے پوچھا، آپ ان کا کیا کریں گے؟ زرغام نے تضحیک آمیز انداز میں ساجد کی طرف دیکھا۔ بوڑھے ہو گئے ہو، ابھی تک تمہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ کوبرا کا سر اچھی خاصی رقم میں فروخت ہوتا ہے اور اس کی کھال کالے جادو کے تعویذوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ سب سن کر ساجد کے دل سے زرغام کے لیے ایک بار پھر بد دعا نکلی۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں جیسے جامد ہو گیا۔ اب یہ کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، ادھر کی صفائی کرو، زرغام نے ساجد سے کہا اور پھر جار لے کر اندر چلا گیا۔ امارا اپنی والدہ رابعہ کے پاس بیٹھ گئی۔ سوئی نہیں آپ؟ مجھے نیند کیسے آ سکتی ہے، رابعہ نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ امارا ماں کے بال سہلانے لگی۔ رابعہ پلنگ سے پشت لگا کے بیٹھ گئی۔ جس کی بیٹی موت کا کھیل کھیلنے جا رہی ہو،
اس ماں کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ امارا نے ماں کے شانے پر اپنا سر ٹکا لیا۔ مما، آپ کی بیٹی محاذ پر جا رہی ہے۔ ہم خدا کے بندوں کی حفاظت کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ انسان اور شیطان کی اس جنگ میں اگر آپ کی بیٹی قربان بھی ہو گئی تو شہید کہلائے گی۔ رابعہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تمہاری بوڑھی ماں کا تمہارے سوا اور ہے ہی کون؟ ہمارا ماں کے آنسو پہنچنے لگی۔ اگر ایسی بات ہے تو بس آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم یہ جنگ جیت کے آپ کے پاس زندہ سلامت واپس لوٹیں۔ خدا پر بھروسہ کر کے ہمیں دعا دے کر بھیجیں۔ ہمارا ماں کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ صبح فجر کی اذان کے وقت ظفر نے سب کو جگا دیا۔ ہمارا اور رابعہ نے بھی فجر کی نماز پڑھی اور ظفر، اسامہ اور عارفین مسجد چلے گئے۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ رات کا اندھیرا دھیرے دھیرے دن کے اجالے میں بدل رہا تھا، مگر پرندوں کی چہچہاہٹ نے صبح ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ نماز کے بعد رابعہ اور ہمارا باہر لان میں آ کے بیٹھ گئیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد عارفین، اسامہ اور ظفر بھی آ گئے۔ عارفین اور ظفر رابعہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ہمارا گل چین کے پودے کے قریب کھڑی کسی سوچ میں گم تھی کہ اسامہ نے اسے چونکا دیا۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ امارا نے مسکراتے ہوئے اسامہ کی طرف دیکھا۔ ایسے ہی یہ دماغ سوچوں کی بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اسامہ نے فوراً اپنی بھویں اچکائیں۔ ایک بات تو بتائیں کہ آپ لوگوں کو ٹھیک کرتی ہیں یا پاگل؟ کیا مطلب؟ امارا نے غصے سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ جب آپ کا اپنا یہ حال ہے تو آپ مریضوں کو اپنی سوچوں پہ قابو رکھنا کیسے سکھاتی ہوں گی؟ اسامہ نے کہا۔ جی نہیں، میں لوگوں کا بہت اچھے طریقے سے علاج کرتی ہوں۔ جہاں تک میری سوچ کا تعلق ہے تو جینیس ایسے ہی ہوتے ہیں، امارا نے کہا۔ اسامہ نے امارا کی طرف تمسخرانہ انداز میں دیکھا۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جینیس ہیں؟ کوئی شک؟ امارا نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اسامہ نے اپنی پینٹ کی جیب سے پسٹل نکالی اور امارا کے ہاتھ میں تھما دی۔ اچھا یہ بات ہے تو پھر یہ پسٹل چلا کے دکھاؤ۔ امارا گھبرا سی گئی۔ ذہین ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اسلحہ بھی استعمال کرنا آتا ہے؟ مگر کچھ بھی سیکھنے کے لیے ذہین ہونا تو ضروری ہے نا؟ یہ کہہ کر اسامہ نے امارا کے ہاتھ سے پسٹل لے لی اور 12 فٹ کے فاصلے پر ایک انار کے درخت پر اس نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا اور امارا کی آنکھوں کے سامنے پسٹل کو سیو کرتے ہوئے اس نے امارا کو سمجھایا۔ یہ ہم نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا اور یہ ٹریگر دبا دیا۔ اسامہ نے بڑی مہارت سے ایک انار اڑا دیا۔ یہ لو، ٹارگٹ سیٹ کر دیا۔ اسامہ نے پسٹل ایک بار پھر امارا کے ہاتھ میں تھما دی۔ امارا نے ڈرتے ڈرتے اپنے دائیں ہاتھ میں تھامی ہوئی پسٹل کا رخ انار کی درخت کی طرف کیا۔ اس نے ٹریگر پر انگلی رکھی۔ پوری کوشش کے باوجود اس سے ٹریگر نہیں دبا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی پسٹل پر رکھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی بھی ٹریگر پر رکھ لی، مگر اس سے ٹریگر نہیں دبایا گیا۔ اسامہ امارا کی پشت کی جانب کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ امارا کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے اپنی انگلی سے اس کی انگلی پر خفیف سا دباؤ دیا۔ ٹریگر دب گیا اور گولی جا کے انار کے درخت پر لگی۔ اپنے ہی کیے ہوئے فائر سے امارا کانپ کے رہ گئی۔ امارا کی یہ حالت دیکھ کر سامنے بیٹھے ہوئے سب لوگ ہنسنے لگ گئے۔ امارا نے منہ بسور کر اسامہ کی طرف دیکھا اور پسٹل اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ خیر ہے، شروع میں ایسا ہوتا ہے، اسامہ نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ امارا رابعہ کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی۔ ظفر اور عارفین بھی وہیں بیٹھے تھے۔ باہر گیٹ پر بیل ہوئی۔ ظفر نے تعجب سے گیٹ کی طرف دیکھا۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ ظفر اٹھ کر گیٹ کی طرف بڑھا۔ ظفر نے دروازہ کھولا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ خیام، حوریہ اور فواد کے والدین، ماہین اور زبیر، رخسانہ اور توقیر، ایمن اور وقار احمد سب ان کے در پر کھڑے تھے۔ آ جائیں، ظفر نے ان سب سے کہا۔ سب اندر آئے تو امارا اور ساحل بھی ان کا خلوص دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اتنی صبح وہ سب ان سے ملنے آئے ہیں۔ ظفر نے ساحل سے کہہ کر ان کے لیے باہر ہی کرسیاں رکھ دیں۔ ظفر نے امارا سے سب کے لیے ناشتے کا بندوبست کرنے کو کہا تو رخسانہ اور ماہین نے کھڑے ہو کر امارا کو روک دیا۔ رخسانہ نے امارا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم بس ادھر بیٹھو ہمارے پاس، ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، تم سب سے ملنا چاہتے تھے، ہم زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں چاہتے، اس لیے ناشتے وغیرہ کی جھنجھٹ میں نہ پڑو۔ امارا رخسانہ اور ماہین کے پاس بیٹھ گئی۔ ماہین نے امارا کے شانے پر باہیں حائل کیں۔ جس مقصد کے لیے جا رہے ہو خدا تم سب کو کامیاب کرے۔ رخسانہ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے امارا کی طرف دیکھا۔ ہم نے تو جو کھونا تھا کھو دیا، تمہاری اس کوشش سے نہ جانے کتنے گھر برباد ہونے سے بچ جائیں گے۔ امارا نے رخسانہ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔
انشاءاللہ ہم کامیاب ہی لوٹیں گے۔ ظفر نے ان سب کو اسامہ سے ملوایا۔ سب نے اس مشن کے لیے اسامہ کی حوصلہ افزائی کی۔ زبیر اور وقار نے ظفر اور اسامہ کو مشن سے متعلق ضروری باتیں سمجھائیں۔ وہ لوگ تھوڑی ہی دیر بیٹھے، جب جانے لگے تو زبیر نے ظفر سے ایک بار پھر پوچھا، اگر ہم کوئی مدد کر سکیں تو ہمیں ضرور بتانا، ورنہ 4 لوگوں کی ٹیم تم نے خود بنائی ہے، ہم تو ہر طرح سے حاضر ہیں۔ اسامہ زبیر کی طرف بڑھا۔ ماہین بھی زبیر کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے گہری نظر سے ماہین کی طرف دیکھا۔ آپ دونوں دعا کیجئے گا اپنے بیٹے خیام کے لیے بھی۔ شیطان ہمزاد سے اس جنگ میں خیام بھی لڑ رہا ہے، وہ بھی زرغام کا دشمن ہے۔ ماہین کی نگاہوں میں ممتا کے جذبات ابھر آئے۔ میرے دل کو یقین ہے کہ لوگوں کا خون چوسنے والے شیطانوں میں میرا بیٹا نہیں ہے۔ اس کی نیک روح لوگوں کو شیطان ہمزاد سے بچانے کی کوشش میں گامزن ہے، مگر میں تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہوں نا۔ ماہین اپنے آنسو روک نہ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسامہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میں بھی آپ کے بیٹے جیسا ہوں، آپ مجھے خیام سمجھ لیں۔ ماہین نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جیتے رہو، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ زبیر نے بھی اسامہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب ہم چلتے ہیں، تم لوگوں کے پاس بھی وقت تھوڑا ہے، وقار احمد نے ظفر سے کہا۔ پھر وہ سب چلے گئے۔ ساجد کی رات انگاروں پر کٹی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد ہی وہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا دماغ اسے بار بار زرغام کے خلاف بغاوت پر اکسا رہا تھا۔ بچوں کی اسکول وین کی روانگی میں ابھی کافی وقت تھا۔ وہ اس وقت کوٹھی میں تھا کیونکہ اس وقت زرغام واک کے لیے نکلتا تھا۔ اچانک اسے زہر کی بوتلوں کا خیال آیا، پھر اس کا ذہن منصوبہ گھڑنے لگا۔ اس وقت زرغام گھر پر نہیں تھا۔ اسے یہ علم تھا کہ زرغام زہر کی بوتلیں لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ برق رفتاری سے زرغام کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے الماری دیکھی تو وہ لاک تھی۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، پھر اسے خیال آیا کہ شاید چابی سائیڈ ٹیبلز میں ہو۔ اس نے پھرتی سے سائیڈ ٹیبلز دیکھنا شروع کر دیے۔ بیڈ کے بائیں طرف پڑے ہوئے سائیڈ ٹیبلز میں سے اسے چابی نہیں ملی۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا، 6:30 بج رہے تھے۔ یہ وقت زرغام کی واپسی کا تھا۔ ساجد کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، پیشانی سے پسینہ آ رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے دوسرے سائیڈ ٹیبلز میں چابی تلاش کی۔ اس نے اطمینان کا لمبا سانس کھینچا، اسے چابی مل گئی تھی۔ اس نے الماری کھولی تو زہر کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں سامنے ہی پڑی تھیں۔ اس نے ایک بوتل اٹھائی اور اپنے کرتے کی جیب میں ڈال لی۔ پھر اس نے جلدی سے الماری بند کر دی اور چابی اسی جگہ رکھ دی جہاں سے لی تھی۔ اس نے کچن کے کیبنٹ سے چائے کی کیتلی نکالی اور وہ چھوٹی سی شیشی اس میں رکھ کے کیبنٹ میں سنبھال لی۔ وہ کچن سے باہر نکلا ہی تھا کہ زرغام داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ ساجد، میری بیڈ ٹی تیار کرو، زرغام نے اپنے جوگرز کے تسمے کھولتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ساجد نے زرغام کے لیے چائے بنائی اور پھر چائے لے کر اس کے کمرے میں گیا۔ ساجد کمرے میں داخل ہوا تو زرغام آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ آئینہ خاصا بڑا تھا، وہ اپنے آپ کو سر تپا دیکھ سکتا تھا۔ صاحب چائے، ساجد نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ زرغام شیشے کے سامنے سیدھا کھڑا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، جیسے اسے ساجد کی آواز ہی نہ آ رہی ہو۔ اچانک ساجد کی آنکھوں نے ایک بھیانک منظر دیکھا جس سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کپ کے پرچ سے ٹکرانے کی ٹک ٹک کی آواز اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ ظاہر کر رہی تھی۔ زرغام آئینے کے سامنے خاموش کھڑا تھا اور آئینے میں اس کا عکس بول رہا تھا۔ بچوں کی اسکول وین والا معاملہ رہنے دو اور اپنی جان کی فکر کرو، وہ لوگ تمہیں مارنے آ رہے ہیں۔ کون لوگ؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ زرغام نے پوچھا۔ زرغام کے عکس سے ایک بار پھر آواز ابھری، امارا، اسامہ، ساحل اور عارفین۔ زرغام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ان چاروں کی اتنی ہمت کہ زرغام کو ختم کرنے کا سوچیں؟ وہ میری کالی طاقتوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ چلو اب تو کھیل اور بھی دلچسپ ہو گیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ حوریہ، فواد اور وشا سے کہو کہ بچوں کی اسکول وین والا معاملہ رہنے دیں، وہ ہم پھر کبھی کر لیں گے۔ آج میرے حریفوں کو میری شیطانی طاقتوں کی تھوڑی جھلک دکھاؤ۔ ٹھیک ہے۔ عکس میں سے آواز ابھری اور پھر سب کچھ نارمل ہو گیا۔ زرغام نے غصیلی نظروں سے ساجد کی طرف دیکھا۔ تم کیوں اس طرح کانپ رہے ہو اور اس طرح کھڑے ہو کر میری باتیں کیوں سنتے ہو؟ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، زرغام نے اس کے ہاتھوں سے چائے کی پیالی لیتے ہوئے کہا۔ ساجد بری طرح ڈر چکا تھا۔ وہ تیز قدموں سے کمرے سے نکلا اور کچن میں جا کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ عکس کس طرح باتیں کر سکتا ہے؟ میں کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا ہوں؟ ساجد اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھنے لگا۔
وہ جانتا تھا کہ اب زرغام اپنا خاص عمل کرے گا، وہ جلد اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے گا، اسی لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور 2 نوافل ادا کیے، پھر اپنے پروردگار کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ میں جو کرنے جا رہا ہوں، میرے رب مجھے اس کے لیے حوصلہ عطا فرما، اس ڈر کو میرے اندر سے نکال دے جو مجھے ایک شیطان کی خدمت کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ مجھے مومن کی وہ طاقت دے جو خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ساحل، عارفین اور امارہ اپنے گھر سے کچھ اور ضرورت کا سامان بھی لے آئے تھے۔ مشن پر روانگی کے لیے ان کی تیاری مکمل تھی۔ مشن کے لیے انہوں نے ظفر کی گاڑی پراڈو کا انتخاب کیا تھا جو سنگلاخ پہاڑی علاقوں کے لیے موزوں تھی۔ سب نے اپنے اپنے بیگ جیپ میں رکھے۔ ظفر نے جوس اور بوتلوں کے ڈالے بھی گاڑی میں رکھوا دیے۔ ظفر اور رابعہ گیٹ کے پاس ہی کھڑے تھے۔ وہ سب ان سے ملے۔ امارہ نے ماں کو گلے لگا کر بہت دیر تک چھوڑا ہی نہیں۔ ظفر اور رابعہ نے انہیں خدا کے سہارے روانہ کر دیا۔ عارفین ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ساحل بیٹھا تھا۔ اسامہ اور امارہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ آپ کا ایک ہاتھ نہیں، پھر بھی آپ اتنی مہارت سے گاڑی کیسے چلا لیتے ہیں؟ امارہ نے پوچھا۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے امارہ کی طرف دیکھا۔ ہر چیز کے لیے پریکٹس ضروری ہوتی ہے، ویسے بھی کسی بھی چیز کی کمی کو اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہیے۔ مجھے صرف لوگ احساس دلاتے ہیں کہ میرا ایک ہاتھ نہیں ہے، ورنہ مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میرا ایک ہاتھ نہیں ہے۔ امارہ شرمندہ سی ہو گئی کہ شاید اس نے بھی اسامہ کو اس کی کمزوری کا احساس دلایا ہے۔ عارفین پیچھے دیکھتے ہوئے اسامہ سے مخاطب ہوا۔ آپ کے سمجھانے کے مطابق جہاں زرغام کا گھر ہے وہ شہر سے باہر جنگل کا علاقہ ہے۔ اس طرح کے لوگ ایسی ہی جگہ اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں، تقریباً 2 گھنٹے کا سفر ہے، اسامہ نے کہا۔ عارفین نے ایک بار پھر پلٹ کر اسامہ کی طرف دیکھا۔ اسامہ بھائی، آپ کو زرغام کے گھر کا کیسے پتہ چلا؟ اسامہ نے عارفین کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہا، مگر ساحل اس کی جگہ بولا۔ اسامہ بھائی نے کہا ہے کہ ہم سب ان سے کوئی سوال نہ کریں، وہ وقت آنے پر ہمیں سب کچھ سمجھا دیں گے، اس لیے تم بھی کوئی سوال مت کرو۔ اسامہ تھوڑا آگے ہو گیا، اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر ہاتھ رکھا۔ مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم مجھ سے تکلف میں رہو، میں تم سب کا دوست ہوں، اور آپ لوگوں کی بے تکلفی سے مجھے اپنے اور آپ کے بیچ اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں، آپ مطمئن رہیں، عارفین نے کہا۔ مس اریبہ اور پروفیسر حسنان ہمیں اس جگہ کے بارے میں کافی انفارمیشن دے سکتے تھے، یہاں ہمارے ساتھ بھی آ سکتے تھے۔ سب کچھ ان دونوں کی آنکھوں کے سامنے ہوا، کس طرح ان 4 اسٹوڈنٹس نے کھائی میں چھلانگ لگائی، ساحل نے عارفین کو بتایا۔ تو ان دونوں سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ عارفین نے پوچھا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، مس اریبہ کی شادی ہو گئی ہے، وہ خود بھی اس معاملے میں پڑنا نہیں چاہتی، اور پروفیسر حسنان بیرون ملک ہیں، ساحل نے بتایا۔ اسامہ جو ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا وہ ساحل سے مخاطب ہوا۔ تم اطمینان رکھو، میں اس جگہ کے بارے میں اور اس حادثے کے بارے میں تفصیل سے جانتا ہوں۔ امارہ نے تعجب بھرے انداز میں اپنے سر کو جھٹکا۔ حیرت ہوتی ہے یہ سوچ کے کہ کس طرح ان چاروں نے کھائی میں چھلانگ لگا دی، اتنی ہمت ان میں کہاں سے آئی؟ اسامہ نے امارہ کی طرف دیکھا۔ آپ تو سائیکیٹرسٹ ہیں، اس بات کو بخوبی سمجھتی ہیں کہ جب انسان سائیکو ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس میں غم اور خوشی کا امتیاز ختم ہوتا ہے، اور جب انسان کالے جادو کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس میں حرام اور حلال کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ نفسیاتی مسئلے میں یہ بات تو بہت کامن ہے کہ ایسے مریض خود کو تکلیف دے کر تسکین محسوس کرتے ہیں۔ امارہ نے اپنی آنکھیں جھکاتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں، آپ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس سارے مسئلے کی تحقیقات کے دوران ہمیں جو اشیاء ان چاروں کے کمروں سے ملی ان سے یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ چاروں نفسیاتی الجھنوں کا شکار بھی تھے اور ڈرگز جیسی زہر کا بھی استعمال کرتے تھے۔ بے راہ روی کا اس قدر شکار ہو گئے تھے کہ کالے جادو جیسے کفر کی طرف مائل کر دینے والے سفلی علم کی طرف راغب بھی ہو گئے تھے۔ ان کے نفسیاتی مسائل اتنے پیچیدہ نہیں تھے کہ حل نہ کیے جا سکیں، مگر یا تو انہیں کوئی نہیں سمجھ سکا یا وہ کسی کو نہیں سمجھ سکے۔ ساحل نے تاسف بھرے انداز میں سر کو جھٹکا۔ بہت بڑا سانحہ تھا ان والدین کے لیے جن کے لیے وہ چاروں واحد سہارا تھے۔ ان کے تو آنسو نہیں تھمتے، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہوتا تو صبر بھی آ جاتا، مگر ان کی بے چینی تو ان سب کو بری طرح گھائل کر چکی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کا سفر گزر چکا تھا، ان کی گاڑی ابھی شہر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد
उनकी जीप एक घने वीरान जंगल से गुजर रही थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद यूनिक टाउन का इलाका शुरू हो जाएगा, जहां जरगाम की रिहाइश गाह है। साल के 6 माह वो मरी में अपने फ्लैट में गुजारता है। यूनिक टाउन तक जाने वाला ये रास्ता ऐसे ही खौफनाक जंगल पर मुश्तमिल है। जंगली जानवर तो हो सकते हैं, मगर इंसानी आबादी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, उसामा ने कहा। साहिल ने ताज्जुब भरे अंदाज में पूछा, उसामा भाई, लोग यूनिक टाउन में कैसे रहते होंगे? वहाँ क्या शहरी सहूलियात होंगी? उसामा ने नफ़ी में सर हिलाया। यूनिक टाउन तो ठीक तरह से आबाद ही नहीं हुआ। चंद घर हैं जिनके मुकीम ज़्यादातर दूसरे शहरों या मुल्कों में आबाद हैं, इधर थोड़े वक्त के लिए आते हैं। वो सब गपशपियों में मसरूफ़ थे कि जीप अचानक से रुक गई। आरफीन ने बार बार स्टार्ट की, मगर जीप जैसे जाम हो गई। सड़क के दोनों अतराफ घना जंगल था। आबादी के दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे कि किसी को मदद के लिए बुला सकें। उसामा और आरफीन गाड़ी से उतरे और बोनट खोलकर चेक करने लगे। बज़ाहिर सब कुछ ठीक था, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। साहिल और अमारा भी जीप से उतरकर इधर उधर देखने लगे। साहिल ने भी चेक किया, मगर जीप का नुक्स समझ में नहीं आ रहा था। साहिल ने बोनट पर जोर से हाथ मारा। इसे भी इधर जंगल में ही खराब होना था। उसामा गाड़ी से उतरा और आरफीन से मुखातिब हुआ, आओ मेरे साथ, ज़रा आगे जाके देखते हैं, शायद इस मुश्किल से निकलने की कोई सूरत नज़र आ जाए। ये कहकर उसने साहिल की तरफ देखा। तुम और अमारा यहीं रुको। उसामा ये कहकर आरफीन के साथ वहाँ से चला गया। काफ़ी देर के बाद उसामा और आरफीन मायूस होकर वापस लौट रहे थे। उनका इतनी दूर जाना बेसूद साबित हुआ। उन्हें भी फिक्र थी कि साहिल और अमारा अकेले परेशान हो रहे होंगे, इसलिए वो तेज़ तेज़ कदम चल रहे थे। हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ, हमें खासा वक्त लग गया और फ़ायदा भी कोई नहीं हुआ, आरफीन ने कहा। मुझे अंदाज़ा था कि दूर दूर तक जंगल ही जंगल है, हमें मदद के लिए कोई नहीं मिलेगा, फिर भी दिल की तसल्ली के लिए निकल पड़े। उसामा ने दौड़ना शुरू कर दिया। आरफीन भी उसके साथ साथ भागने लगा। साहिल और अमारा चुप साधे एक जगह पर खड़े थे। खफीफ से खफीफ आवाज़ भी उनकी समाज से टकरा रही थी। अचानक से दरख्तों के झुंड तेजी से हिलने लगे थे, जबकि मौसम में कोई तब्दीली नहीं आई थी। दोनों की नज़र एक साथ झूमते हुए दरख्तों पर पड़ी। एक सफ़ेद सा ह्योला उन दरख्तों के दरमियान जैसे तैर रहा था। उनकी नज़र उस ह्योले पर ही मरकूज हो गई। वो ह्योला तेज़ी से हरकत करने लगा, एक दरख्त से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक जाके फिर नज़रों से ओझल हो जाता और फिर किसी और दरख्त में दिखाई देता। दोनों की आंखें ह्योलों के साथ साथ भटकने लगी और साथ साथ दिल की धड़कनें भी तेज़ होने लगीं। रफ्ता रफ्ता वो ह्योला ज़मीन की तरफ बढ़ने लगा, फिर उन दोनों के बिल्कुल सामने आकर ज़मीन में जैसे जज्ब हो गया। अमारा और साहिल की सांसें गले में अटकी हुई थीं। साहिल ने अमारा का हाथ पकड़ा, यहाँ से निकलते हैं। उन दोनों ने अभी कदम ही उठाए थे जो कि एकदम उस जगह से जहाँ से ह्योला जज्ब हुआ था सांपों के गुच्छे निकलने लगे। अमारा के हलक से चीख निकली और उन दोनों ने कदम पीछे की तरफ सुकेड़ लिए। सांप ज़मीन से मुसलसल निकल रहे थे और उन दोनों के गिर्द दायरे की सूरत में फैलते जा रहे थे। दोनों बौखलाए अपने इर्द गिर्द देखने लगे। सांपों ने उनके गिर्द एक दायरा सा खींच दिया था। उनके इर्द गिर्द सांप ही सांप थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया और लंबे लंबे सांस लेने लगे। खौफ ने जैसे उनके जहनों को जकड़ लिया और उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। साहिल ने अपनी पैंट की जेब से पिस्टल निकाली। उसने उसका मैगजीन सेट किया तो अमारा ने उनके बाजुओं पर हाथ रखा। ये क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि ये सब जादुई अमल से हो रहा है। इन पर पिस्टल चलाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या चुपचाप मौत को गले लगा लें? तुम भी अपनी पिस्टल निकालो, इन पर फायर करते हैं, जल्दी करो। साहिल के कहने पर अमारा ने भी अपनी पिस्टल निकाल ली। दोनों ने एक साथ सांपों के ऊपर फायर किए। उन्होंने हाथ रोके बगैर 5-6 फायर किए। गोलियां सांपों के जिस्मों पर लगीं, मगर उनको खराश तक न आई। वो जूं की तूं उन दोनों की तरफ रेंगते रहे। फायर करने से सारे सांपों का रुख उन दोनों की तरफ हो गया। वो तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ने लगे। उन दोनों के हाथ पांव फूल गए। अब उन्हें अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। धीरे धीरे सांप उनके पैरों के करीब आ गए। खौफ की उन सरसराहटों में कुरान पाक की आयत पढ़ने की आवाज़ उनकी समात से टकराई। आवाज़ उनकी बाएं जानिब से आ रही थी। उन्होंने अपने बाएं जानिब देखा तो उसामा और आरफीन खड़े थे। उसामा कुरान की आयत बुलंद आवाज़ में पढ़ रहा था। जिस तरह वो सांप ज़मीन से निकले थे उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे। साहिल और अमारा ने इत्मीनान का सांस खींचा।
چند ہی ساعتوں میں وہ سارے سانپ غائب ہو گئے۔ ساحل اور امارہ ان دونوں کی طرف بڑھنے لگے تو اسامہ نے انہیں ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ ابھی تک آیت پڑھ رہا تھا۔ آیت مکمل ہوئی تو وہ دونوں خود ساحل کے قریب آ گئے۔ میں نے تم سب سے کہا تھا نا کہ یہ آیات جو میں نے دی تھی اپنے پاس رکھیں۔ امارہ نے اپنے سر کو جھٹکا دیا۔ بالکل ذہن سے نکل گیا۔ خوف نے تو جیسے ہماری عقل کو ہی معاف کر دیا۔ اسامہ امارہ کے قریب آیا اور اس کے چہرے کی طرف گہری نظر ڈالی۔ وہ خوف تو میں تم دونوں کے چہرے پر پڑھ رہا ہوں۔ خوف کو خود پر اس طرح حاوی کرو گے تو ان بدروحوں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ ویسے یہ سب ہوا کیسے؟